چونکہ وہ محل ابتلا اور امتحان نہیں، لہذا ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کبھی پرندوں کو دیکھو، جب وہ آتا ہے نا شاخ پر بیٹھنے کے لیے، یہ ایسا جیسے جہاز اتر رہا ہو۔ انسان کتنی فہم اور بصیرت سے بناتا ہے مشین، اور یہ جہاز کئی ارب روپے کا، کئی ارب روپے کا۔ سال میں کتنے واقعات ہیں کہ وہ رن وے پر اترتے ہوئے پھسل کے ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا۔ آتا ہے پرندہ، وہ ایک شاخ کو اپنا ہوائی اڈا بناتا ہے، ایک شاخ ہوتی ہے، اس پر آ کر سیدھا ایسے اترتا ہے۔ سارا دن بیٹھ کے دیکھتے رہو کہ کوئی پرندہ نشانہ خطا کر جائے، یا ایک پنجہ نیچے رہ جائے اور ایک اوپر جا لگے، یا وہ شاخ پہ جا کے ڈولنے لگ جائے، کبھی نہیں ہوگا۔ میں حرم شریف کی چھت کے اوپر لیٹا ہوا تھا، تو وہ مینار کے اوپر چاند بنا ہوا ہے، دیکھا نا آپ نے؟ تو ایک چیل اڑ رہی تھی، تو اڑتے اڑتے نا اس نے یوں اس کی طرف، چاند کی طرف یوں رخ کیا، تو میں اس کو دیکھنے لگا کہ اس کا تو بڑا باریک کنارہ ہے، اور ہے بھی وہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، تو پھسلتا ہے اس میں قدم جمانا مشکل، پنجہ جمانا مشکل۔ میں دیکھنے لگا، میں کہا یہ یہاں ضرور پھسلے گی۔ تو ایسے آ کر وہ اتری ہے، اور اس طرح پریم سے آ کر بیٹھی ہے جیسے کوئی بستر پہ آ کے بیٹھتا ہے۔ تو پھر مجھے یہ آیت یاد آئی، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی۔ انسان لا تعلمون شیئا، اور ادھر ثم ھدی۔ پھر ایک علم ہے ضروریات زندگی جو میں ابھی بتا رہا ہوں، پرندوں کا، درندوں کا۔ اب دیکھو ساری کائنات میں آپ غور فرمائیں، سب اپنے علم کے مطابق چلتے ہیں۔ ایک دوسرا علم ہے مقصد زندگی کا، کہ میرا آنے کا مقصد کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ قرآن پاک کے حسن و جمال نے عرب کو پاگل کر دیا تھا، اور وہ عاجز آ گئے تھے اس کی فصاحت کے سامنے۔ فصاحت اور بلاغت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شعر و شاعری کی جائے اور مشکل الفاظ کے ساتھ تعبیرات کو پیش کیا جائے۔ آپ پورا قرآن پڑھو، چند ایک الفاظ کے سوا آپ کو جتنے قرآن کے الفاظ ہیں وہ ملیں گے جو عام استعمال میں، کوئی پیچیدہ لفظ نہیں ہے۔ مزید فی، زیادہ مجرد، پھر مزید فی، بہت کم ربائی، بہت کم، اور چند ایک کے سوا سب عام استعمال میں، سب۔ بہت کم قرآن کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے لغت دیکھنی پڑتی ہے، بہت کم۔ جواہر الادب پڑھو تو ہر لفظ پہ لغت دیکھنی پڑتی ہے۔ مقامات تو ویسے ہی پہیلیوں کی کتابیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، الٹا بھی پڑھو تو ٹھیک اور سیدھا بھی پڑھو تو ٹھیک ہے۔ یہ ادب نہیں ہے، یہ پہیلیاں ہیں۔ ادب کا معیار قرآن ہے اور حدیث پاک ہے۔ تو اب حدیث میں دیکھو تو اس میں بھی ایسے جملے خوبصورت اور اتنے الفاظ سادہ آسان۔ اس کا حسن اس کی نظم میں ہے، نظم یعنی اس کی ترتیب میں۔ اس کو اتنے خوب، عبداللہ بن سلام آئے بنو سالم کے محلے میں، آپ نے جمعہ پڑھایا، پہلا جمعہ 22 ربیع الاول، 22 ربیع الاول کو آپ قباء سے چلے اور مدینہ کا میں داخلے کا دن تھا۔ 22 جمعہ کی نماز تھی، تو آپ زوال کے تھوڑا پہلے وہاں سے چلے تھے قباء کی بستی سے، تو آگے بنو سالم کا محلہ تھا، وہاں جمعے کا وقت داخل ہو گیا، تو آپ نے وہاں پہلی جمعہ کی نماز پڑھائی۔ وہاں مسجد بھی بن گئی، بعد میں ترکوں نے بنائی، مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو عبداللہ بن سلام آئے آپ کو سننے کے لیے، بنو قینقاع کے بڑے عالم، یہود کے بڑے عالم۔ تو آپ نے یہ کہا
افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالصلاۃ. کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، جو ماہر بھی اچھی طرح پڑھ لے تو اس کا ترجمہ کر سکتا ہے. کوئی لفظ مشکل. اس میں حسن کیا ہے؟ اس کی ترتیب، الفاظ کا چناؤ اور اس کی نظم، اس کا نظم. یعنی کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، جب لوگ رات کو سوئیں تم نماز پڑھو تو جنت میں داخل ہو جاؤ. اس مفہوم کو جو الفاظ کا لباس پہنایا ہے جس خوبصورتی کے ساتھ، وہ ہے اصل میں فصاحت. تو عبداللہ بن سلام نے کہا یہ نبی کے سوا ایسا بول کوئی نہیں بول سکتا. تو قرآن کا حسن اور حدیث پاک کا حسن. آگے صحابہ کی پڑھو. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ نا غزوہ تبوک کا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے جو پورا وہ سناتے ہیں. وہ بھی عربی فصاحت کا ایک بڑا خوبصورت شاہکار ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھو نا، الفاظ کا چناؤ بہت عام استعمال والے ہیں، مشکل الفاظ کا چناؤ نہیں ہے. ہمارے ہاں ادب بڑے اور معنوں میں چلا گیا ہے، فصاحت و بلاغت بڑے اور معنوں میں چلی گئی. ایسا کلام جو دل نشین ہو اور دل میں اتر جائے، دل دماغ اس کی طرف لپ کے، یہ اصل ادب یہ ہے. یہ نہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریریں یاد کر کے آدمی بیان کرنا شروع کر دے. مولانا ابوالکلام آزاد تھے وزیر زراعت، تو پنجاب سے سکھ آئے زمیندار. تو مولانا نے کہا بھائی فضائے بسیط کیسی رہی، یعنی موسم کیسا رہا؟ ابر باراں برسا کہ نہ برسا، بارش ہوئی کہ نہ ہوئی، زمین کھلی کہ نہ کھلی. تو وہ سکھ جو تھے نا ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے لگتا ہے وزیر صاحب اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں. سکھوں کو کیا پتا فضائے بسیط اور ابر بارہ کیا ہے. تو یہ ادب کے چٹکلے تو ہیں. ادب وہ ہوتا ہے جو عام فہم ہو لیکن اس کلام میں کوئی حسن ہو، جاذبیت ہو، کشش ہو. ہاں وہ میں یہ کہہ رہا تھا، قرآن کا جو نظم ہے نا، وہ اس میں ایک بہت حسین چیز ہے جس نے عربوں کو پاگل کیا تھا. 15واں سپارہ شروع ہو رہا ہے سبحان الذی اسرا. پہلی صورت ہے جس میں اللہ نے مصدر سے شروع کیا، سبحان الذی اسرا، یہاں سے 15 پر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب تسبیح سے سورت کو شروع کیا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض، پہلے مصدر آیا پھر ماضی آیا. پھر اس سے اگلی صورت میں اللہ نے کہا یسبح للہ ما فی السماوات والارض الملک القدوس، پہلے مصدر پھر ماضی پھر مضارع پھر امر آیا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. تو اب کیا خوبصورت یہ چیزیں تھیں جو ان کو پاگل کرتی ہیں. میں جو کہتا رہتا نا طلبا سے بھی کچھ ذوق بناؤ کہ قرآن کا ایک حسن ہے جو مشاہدے میں ہے، غیب میں نہیں ہے. وہ ایمان بالغیب کا حصہ نہیں، وہ مشاہدے میں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ علم کی نسبت لگائی ہے تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس حسن کی نقاب کشائی کریں. جیسے حسین چیز آدمی کو کھینچتی ہے اور جی چاہتا آدمی سے دیکھتا رہے، تو قرآن میں ایک حسن ہے بڑا زبردست. اس تک پہنچنا ہمارے ذمہ، عوام کے ذمہ نہیں، آپ کے ذمہ ہے کہ اس تک رسائی ہو تو ایمان میں ایک بشاشت پیدا ہو جاتی اور کیفیات میں بڑی ترقی ہوتی. خیر کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ بیچ میں بات آ گئی تو میں کہتا بھی رہتا ہوں اور میرا اپنا ذوق بھی ہے. قرآن کے حسن سے اگر دل متاثر ہو جائے تو کوئی اور چیز میں پھر دل لگتا ہی نہیں، کسی اور طرف طبیعت چلتی ہی نہیں. ایک ابن القیم نے روایت نقل کی ہے حادی الارواح میں
کہ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں صرف علماء جمع ہوں گے اور کوئی نہیں، اور وہاں قرآن پر بات چلے گی، قرآن پر، تو اللہ ان پر پھر قرآن کے مضامین اور مفاہیم کا انکشاف فرمائے گا۔ قرآن تو کلام اللہ ہے نا، تو کلام اللہ تو لامحدود چیز ہو گئی نا، محدود تو نہیں، یہ تو الفاظ میں تو بند ہے نا، تو یہ تو کلام اللہ ہے، اور اللہ جیسے اپنی ذات میں لامحدود ہے تو اللہ اپنی ہر صفت میں بھی لامحدود ہے، تو لہذا قرآن کا ترجمہ کر دینا یہ اس کی انتہا نہیں ہے، یہ اس کے تفسیری فوائد لطائف معلوم کر لینا یہ اس کی آخری حد نہیں ہے۔ امام راضی جزوں سے کل کائنات بھر جائے تو بھی اس میں سے ایک قطرہ کم نہیں کر سکتے، ایک قطرہ، کیونکہ صفت اللہ ہے، تو اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ جنت میں زندگی لامحدود کر دے گا تو پھر اپنے قرآن کے علوم کا انکشاف کرے گا، تو ہر لفظ میں ایسی کائنات دکھائے گا کہ جنت والوں کو جنت ہی بھول جائے گی، اس میں ایسی حلاوت ہوگی، ایسے مزے اللہ دے گا کہ نہ حور یاد رہے، نہ قصور یاد رہے، نہ ثمار یاد رہے، نہ اشجار یاد رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سوا ہر مخلوق کو مقصد کا علم بھی دیا، کل قد علم صلاته و تسبیحہ، ضرورت زندگی کا علم بھی دیا، اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ساری مخلوق کو سیکھنا نہیں پڑتا، سیکھے سکھائے پیدا ہوتا، اور انسان گھر میں پیدا ہو یا ان پڑھ کے گھر میں پیدا ہو، وہ ان پڑھ ہی پیدا ہوتا ہے، نبی کے گھر میں پیدا ہو ان پڑھ ہی پیدا ہوتا ہے۔ خود میرے اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا ما کنت تدری مل کتاب والایمان، تو اس کے بعد کون رہ گئے؟ تو یہ اس لیے ہے کہ انسان محل ابتلا ہے، امتحان ہونے والا ہے، لہذا اس کو پیدائشی طور پر جاہل رکھا، اور اس کے اندر چیز کو لینے کا اللہ نے ملکہ رکھ دیا۔ یاد رہنا کتنی بڑی دولت ہے، ہمیں چیز یاد رہتی ہے، اور یہ بات سائنسی طور پر ثابت ہے کہ جو چیز آپ ایک دفعہ سن لو، ایک دفعہ دیکھ لو، ایک نظر پڑھ لو، حتیٰ کہ کوئی خیال بھی آپ کے دل میں آ جائے تو وہ بھی دماغ میں نقش ہو جاتا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ کو بیٹھے بیٹھے 20 سال پرانی بات کیسے یاد آ جاتی؟ وہ گئی نہیں ہوتی، موجود ہوتی، کہیں آگے پیچھے ہو گئی ہوتی، سامان زیادہ ہونا تو چیز اوپر نیچے ہو جاتی، تو تلاش کرو تو یہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ پڑھا 30 سال یاد رہا، یہ ناممکن چیز نہیں، تو وہ تو مشاہدے میں تھا، لوگوں نے دیکھا، لیکن ہر انسان کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر، غبی سے غبی کیوں نہ ہو۔ میں ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، اگرچہ میں باہر جاؤں گا تو آپ کی شکلیں مجھے یاد نہیں رہیں گی، آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے تھے، لیکن یہ شکلیں موت تک میرے اندر نقش ہو گئیں، انہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ جنہیں ذہنی یکسوئی حاصل ہوتی ہے اور ان کا ذہن انتشار سے پاک ہوتا ہے، وہاں وہ چیز مستحضر رہتی ہے، جن کے دماغ میں انتشار ہوتا ہے وہاں وہ چیز گم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حافظہ عطا فرمایا، یاد رکھنے کی بات۔ تو پہلے چونکہ دماغ کو چیزیں تھیں کوئی نہیں، یہ بہت تھوڑی تھیں، تو حافظے بڑے طاقتور تھے۔ ابو زرع فرماتے ہیں مجھے 1,00,000 حدیث ایسے یاد ہے جیسے تمہیں سورۃ فاتحہ یاد، اب ہمیں ایک حدیث بھی یاد نہیں ہوتی، ہمارے پاس ایسی رواج کوئی نہیں احادیث کو یاد کرنے کا۔ تو فرماتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث، ان کا انتقال ہو رہا تھا، یہ بڑے حدیثین میں سے، تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابو حاتم محمد بن سلمہ اور منذر بن شاذان، یہ بھی اس وقت بڑے علماء اور محدثین میں سے تھے، تو ان پر تھی سکرات کی بے ہوشی، تو ان حضرات کو خیال آیا کہ ان کو تلقین کی جائے، لا الہ الا اللہ کہہ لیں، اب ہے بے ہوشی، اب ہلاؤ کہو لا الہ الا اللہ، یہ تو ویسے ہی مناسب نہیں ہوتا،
ویسے بھی حکم پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دو. اب وہ ہیں بے ہوش. تو ایک حدیث مشہور ہے، من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سنی ہے نا؟ ان میں سے ایک تھے محمد بن سلمہ نے کہا حدثنی، اس نے منذر محمد ابو حاتم حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن صالح بن ابی غریب عن کثیر بن مرہ، اور خاموش ہو. پھر جو دوسرے تھے صرف سند پڑھی، آگے کچھ نہیں پڑھا. حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. سند صالح پر آ کے خاموش. ان کا حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور خاموش. کیا خوبصورت اللہ نے ان کو طریقہ سجایا. تو اب دونوں طرف کان میں آواز گئی، خود بے ہوش تھے، تو بے ہوشی میں زبان چل پڑی. حدثنی ابو عاصم، یہ ایک سند ایک واسطہ اوپر ہیں، وہ ضحاک عن ابی عاصم، وہ بندار عن ابی عاصم، یہ براہ راست عن ابی عاصم. حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، وہ تو یہاں چپ ہو گئے تھے، اب یہ آگے چلے. عن کثیر بن مرۃ الحضرمی عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور ساتھ ہی سانس بھی، جان بھی گئی. سبحان. حدیث بھی سنائی، کلمہ بھی پڑھا. تو ہمارے تو ذوق نہیں ہے کہ حدیث کو یاد کیا جائے. یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، خزانہ ہے. ہم نظمیں یاد کرتے ہیں، یہ ہمارے طلبہ لمبی لمبی نظمیں یاد کیے پھرتے ہوتے ہیں، لمبے لمبے شعر شاد کیے پھرتے ہیں، اور حدیث کو یاد کرنے کا شوق ہی نہیں کرتے ہیں کہ کوئی 2 4 10 حدیثیں یاد کر لی جائیں، فائدے کی چیز ہے. میرے اوپر احسان کیا مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، خطیب تھے ملتان میں نشتر کالج کی، اور اس زمانے میں انہوں نے تبلیغ میں سال 7 چلے دیے تھے جب عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرے نمبر پر وہ خطابت میں پہنچ چکے تھے. شہرت میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کا نام آتا تھا، خود بتایا کرتے تھے. تو اس وقت تبلیغ میں 7 چلے دی، پھر ساری زندگی تبلیغ میں لگا دی، پھر خطابت چھوڑ دی. تو اللہ نے ان کی بات میں بڑا اثر